اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا ونبینا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ حضور علیہ الصلاۃ کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا، جس کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا کہ ان میں اپنا نبی، اپنا حبیب، اپنا پیارا سید الرسول خاتم المرسلین بھیج دیا۔ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اس بات پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے جو متعلقین تھے، ماں، باپ، دادا، اللہ نے ان کو ایک کڑی آزمائش سے گزارا۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کبھی کسی کو انعام عطا فرمایا اس سے پہلے امتحان لیا۔ پہلے اللہ نے امتحان لیا، اس کے بعد اللہ نے انعام دیا۔ اب جس کو اللہ اپنا نبی دے کر بھیجے گا، ماں کے روپ میں بھیجے گا، کیا اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ جس کو باپ کے روپ میں بھیجے گا، کیا اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ جو دادا بن کے آئے گا یہ سعادت حاصل کرے گا کہ نبی کا دادا کہلائے، اور اس نبی کا جس کے لیے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرما دیا، کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش، کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ بچپن میں جب پیدا ہوئے تو فرعون نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ کوئی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں۔ ملنے کے بعد بھی نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ جو تیرے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا وہ ماں کی پشت سے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ گیا ہے۔ پھر کہا کہ جو بچے پیدا ان کو ذبح کر دو۔
بچیوں کو زندہ رکھو، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ لڑکوں کو ذبح کر رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ رکھ رہا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ فرما رہا ہے کہ میں بڑی آزمائش سے گزار رہا ہوں۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ایک پانی کا قطرہ، وہ گندا قطرہ، ایک انسان کے پیشاب کا قطرہ ابھی ماں کے پیٹ میں آیا ہے، کیونکہ اس نے نبی بننا ہے۔ امتحانات شروع ہیں، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، پھر امتحانات شروع ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، باپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا، یہ بھی آزمائش۔ پھر بڑے ہوئے، پھر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، یہ بھی آزمائش۔ پھر بڑے ہوئے، اللہ نے پھر آگ میں ڈلوا دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جانا پسند۔ کتنی بڑی آزمائشیں آئیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میرا ابراہیم، میرا دوست، میرا خلیل سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ امامت کب ملی؟ آزمائشوں کے بعد، امتحانات کے بعد، آزمائے گئے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ نبیوں کے ساتھیوں کو آزمایا گیا، دکھ سے، تکلیفوں سے جھنجھوڑے گئے۔ وزلزلوا حتى يقول الرسول، یہاں تک کہ نبی خود بول پڑے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ آزمائش شرط ہے انعام سے پہلے، یہ بات یاد رکھیں، آزمائش شرط ہے انعام سے پہلے آزمائش ہے، اس کے بعد انعام ہے۔ اب آئے اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر یہ آگے نطفہ چلا، اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں جب آیا، آپ بچپن میں ہی قربانی دینی پڑی، بچپن میں چھری کے نیچے آنا پڑا اسماعیل کو۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا نہیں بننا، آپ کی اولاد میں سے جو ہونا ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بڑی نبوت لے کے، نبوت میں بھی سرداری لے کے آ رہے ہیں، جس اولاد میں جس والدین میں سے آئیں گے، ان والدین کو اللہ نے سب سے پہلے قربانیوں سے گزارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے گزارا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے گزارا، جناب عبد المطلب تک یہ قربانیاں آئیں۔ حضرت عبد المطلب، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، جب یہ پیدا ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا، ان کے سر میں سیاہ بالوں کے ساتھ سفید بال بھی تھے، سفید بال، تو اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبہ ان کو کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ مکے میں پیدا ہوئے، ننہال ان کے مدینہ طیبہ میں تھے، مدینہ میں چلے گئے، لڑکے تھے، ابھی لڑکے، قبیلہ بنو حارثہ کا ایک آدمی مکہ سے چلا مدینے پہنچا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند لڑکے ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں، تیر اندازی میں ایک لڑکا ہے جو نشانہ لگاتا ہے اس کا پرفیکٹ لگتا ہے، جو نشانہ لگاتا ہے وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے۔ تو بڑی محبت پیدا ہوئی اس شخص کے دل میں، اس نے کہا کہ میں اس بچے سے پوچھوں یہ بچہ کہاں کا ہے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے، اور وہ جو شخص تھا بنو حارث کا، اس کا نام مطلب تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے چچا کا نام مطلب تھا۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تو اتنا اچھا نشانہ لگاتا ہے، تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا چچا میں مکہ کا رہائشی ہوں، میں مکہ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، قریشی ہوں، اور اپنا نسب بیان کیا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو وہ قبیلہ بنو حارث کا آدمی وہ سب کو جانتا تھا، وہ کہنے لگا میں تو تیرے خاندان والوں کو سب کو جانتا ہوں، تو یہاں کیوں رہتا ہے؟ بیٹے تیرا جو قبیلہ ہے، تیرا جو قریشی حسب نسب ہے، یہ تو مکہ میں بڑی عزت والا ہے، بڑی شان و شوکت والے لوگ ہیں، تو یہاں سے چل، جب تو مکہ میں آ جائے گا تو پھر وہاں پہ تجھے بڑی عزت ملے گی۔ وگرنہ کوئی آدمی ماں کے ساتھ رہے، ننہال میں پلے بڑے، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ تھا، جن کے ساتھ آپ مدینہ میں تھے۔
تو آپ نہیں مانے، آپ نے کہا کہ میں اپنی امی کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حضرت عبد المطلب مدینہ میں ہی ہیں، یہ شخص واپس لوٹا، اپنا کام چھوڑ دیا، جا کے آپ کے چچا سے بات کی اور ان کے جذبات کو ابھارا کہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا، ایسا تیر انداز ہے، اگر وہ تیرے خاندان میں واپس لوٹ آئے گا تو تیرے خاندان کی شان اور رتبے کو بلند کر دے گا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے تو آپ کے چچا مطلب گئے، لے کے آئے، اپنی بھابھی کو بھی راضی کیا اور اپنے بھتیجے کو بھی اور بھابھی کو مدینہ سے مکہ واپس لے کے آئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ مطلب کے پاس ایک خوبصورت لڑکا ہے، تو عبد عربی میں کہتے ہیں غلام کو، عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ مطلب مدینہ سے کسی غلام کو لے کے آیا اپنی خدمت کے لیے، تو وہاں سے نام پڑا ہے کہ یہ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب، آپ کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، کہ بچپن میں بالوں میں سفیدی تھی جس کی وجہ سے آپ کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ نے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں وہ نور تھا، بچپن میں کسی بادشاہ کے بھی دربار میں جاتے تھے تو بادشاہ اس نور کو دیکھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ حضرت عبد المطلب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو آپ ایک روایت میں آپ نے خواب دیکھا کہ کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اور اس وقت مکہ کے لوگ ہجرت کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، کیونکہ مکہ میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اب زمزم دیکھا، ایک کنواں دیکھا کہ اس جگہ پہ کنواں ہے اور وہاں پہ جو ہے اس کو کھدائی کی جائے۔ لوگوں کو کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ اس جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے یا کوئی ایسا پانی ہے، ایسا صاف اور شفاف پانی ہے جو پینے کے لیے اچھا ہے، آؤ ہم مل کے یہاں پہ کھدائی کرتے ہیں۔ تو مکہ کے کسی آدمی نے ہاں نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، خاموش رہے۔ حضرت عبد المطلب خود ہی لگ گئے اور کھدائی کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ چٹان جو زمزم کنویں کے اوپر تھی وہ بھی توڑ ڈالے اور نیچے سے زمزم کا کنواں نکل آیا۔ پھر جب کنواں نکلا تو سب نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ انتہائی سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، اس کو مکہ کا متولی بنا دیا جائے۔ پھر آپ جو فیصلے کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نور آپ کی پیشانی میں تھا، آپ جب فیصلے کرتے تھے آپ کے فیصلے 100% ٹھیک ہوا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ انتہائی سمجھدار لڑکا ہے، اس کو مسجد نبوی کا، مسجد حرام کا متولی بنا دیا جائے، جو بیت اللہ ہے اس کا متولی بنا دیا جائے۔ حالت کفر میں بھی کعبۃ اللہ کی عزت و احترام سب کیا کرتے تھے، سب کافر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ننگا طواف کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی وہ حرام کی کمائی کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے جسم پہ حرام کا لباس ہے تو اس کو ہم اتار کے، کیونکہ چمڑی تو اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس طواف کے دوران ہمارے جسم پہ کوئی حرام کی کمائی کا لباس نہ ہو، اس وجہ سے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی، مدینہ سے واپس آئے، اللہ نے متولی بنا دیا اپنے گھر کا۔ پھر لوگ آتے، مہمان نوازی کرتے، حضرت عبد المطلب بڑے ہو گئے، پھر اللہ نے آپ کی شادی کروائی، آپ کو اللہ نے اولاد دی، کافی عرصہ آپ کی اولاد نہیں ہوئی پہلے، تو آپ نے دعا کی، اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دو گے، 10 بیٹے دو گے تو ایک میں اللہ تیرے راستے میں قربان کر دوں گا، نظر مان لی۔ اللہ نے پھر آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے وہ سب سے چھوٹے اور انتہائی خوبصورت۔ جب آپ نوجوان تھے، 17 سال کی عمر کے تھے، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اپنے ننیحال میں ملنے کے لیے۔ 18 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا۔ تو حضرت عبداللہ راستے میں ہیں، ایک فاطمہ نامی عورت سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ تورات، زبور، انجیل 3 الہامی کتابوں کی عالمہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیشانی میں وہ نور ہے جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے نکاح کرو، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، اپنے نکاح میں مجھے قبول کرو۔ آپ نے فرمایا میں شرم و حیا کا پیکر ہوں، میں ایسے چلتی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، میری والدہ ہے، میرے والد ہیں، میرے دادا ابو ہیں، تو میں ان سے بات کروں گا، میرے قبیلے والے، کنبے والے، میرے خاندان والے جہاں پہ میری نسبت کر دیں گے میں نے وہاں پہ شادی کر دی ہے۔
ہاں جو خاندان والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا۔ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی خواہش کا احترام رکھتے ہیں، وہ اپنی من مانی نہیں کرتے، وہ بے لگام گھوڑے نہیں بن جاتے، وہ اپنی لگام اپنے بڑوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ پھر بڑے جس طرح سے فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو آمنا وسلمنا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اس میں فائدہ ہو نقصان ہو۔ یاد رکھو نوجوان بڑی جلد بازی کرتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کیا پتہ۔ جتنے مخلص انسان کے ساتھ والدین ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، انسان کو خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ماں باپ